سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح مصر کے گورنر تھے۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی۔ اس کی بیٹی فلپانا بڑی دلیر تھی، جنگ میں مردوں کے دوش بدوش دادِ شجاعت دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کی فوج سے 4 گنا زیادہ بڑی تھی، لیکن پھر بھی مسلمان جواں مردی اور دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے اور عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے، جس کے بعد لڑائی طول پکڑ رہی تھی۔ جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا، جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سربراہ کا سر اتار کر لائے گا، مقررہ کردہ انعام کے علاوہ وہ اپنی بیٹی فلپانا بھی اس کے نکاح میں دے دے گا۔ دوسری طرف ابی بن سرح نے دربار خلافت سے امداد طلب کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی امداد کے لیے فوج دے کر روانہ کر دیا۔ فلپانا جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کے لیے کون خواہش مند نہ تھا۔ عیسائی جوانوں میں اس خوشخبری کے بعد نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ابی بن سرح تک پہنچا جائے۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خون و خاک میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن ان کی کوشش میں کمی نہ آئی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آخر فوج کے چند چیدہ افسران نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ابی ابن سرح میدان جنگ میں نہ جائیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ابی ابن سرح بے شک اسے پسند نہ کرتے تھے، لیکن سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا۔ اب میدان جنگ میں جانے کی بجائے اپنے خیمے میں رہنے لگے۔ اسی دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کمک لے کر پہنچے تو ان کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ مسلمان لڑ رہے ہیں مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ابی بن سرح کے خیمے میں گئے اور جا کر کہا کہ ایک سپہ سالار کے یہ شان شایان نہیں کہ وہ خود تو آرام کرے اور اس کے سپاہی میدان جنگ میں لڑیں، اور ان سے سوال کیا، آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں؟ ابی ابن سرح نے جواب میں وہ سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ دوستوں کے مشورے سے مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی یہ اعلان کر دیتے کہ جو گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا، گریگوری کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا۔ کمک آ جانے سے جنگ میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ نصف دن تک تمام میدان لاشوں سے اٹ گیا تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے دشمن کی صفوں میں گھستے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کر کے واپس آ جاتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرأت مندانہ فیصلے کو دیکھ کر فلپانا کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی، مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ گریگوری کے محافظ دستے تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا۔ آخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگوری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گریگوری کو للکارا کہ اب جنگ میں فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا۔ گریگوری نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، مگر انہوں نے وار بچا کر اس پر زور سے حملہ کیا کہ گریگور زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا
انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزاں کر دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار شدہ جس میں گریگوری کی بیٹی فلپانا بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کی کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہ تھے۔ ابن ابی سرح نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانا تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا، میں اس سے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے، فلپانا جس کو چاہیں دے دیں، میں اس حق سے دستبردار ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانا بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی، مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا۔ وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی، اس نے کہہ دیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں۔